فرمائی ازلفت الجنت للمتقین، سیدھے ہاتھ سے جنت آئی، ونضع الموازین القسط، اور آسمان سے ترازو اترا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جنت اور جہنم کے درمیان پل صراط کو بچھایا گیا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جانے لگا، اور اس کی فائل کو کھولتا چلا گیا میرا اللہ، کھل گئی، آج فائلیں کھلنے کا دن ہے، بند ہونے کا نہیں، کھلنے کا دن ہے، یوم تبلی السرائر، آج بھیدوں سے پردے اٹھ جائیں گے، آج راز کھل جائیں گے، آج راز کھلیں گے، آج اصل عزت والے الگ ہوں گے، ذلیل الگ ہوں گے، مجرم الگ ہوں گے، محرم الگ ہوں گے، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرمین ایک طرف ہو جاؤ، یہ امتحان کا جہان ہے، یہاں اچھوں پہ چھریاں پھر گئیں، یہاں اچھوں کو اللہ تعالیٰ نے سولیوں پہ چڑھایا، اور نافرمان ظالم کو، فرعون جیسے کو اللہ نے حکومت کے تخت پر جگہ عطا فرمائی، فرعون کی بادشاہی، نمرود کی بادشاہی، شداد کی بادشاہی، قارون کا دھن دولت، حامان کی وزارت، کیسر و کسرا کی شہنشاہیاں، یہ سب بتا رہی ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی گئی، دھڑ الگ سر الگ، زکریا علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے چیر کے رکھ دیا گیا، دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا۔ یہ وہ دو باپ بیٹا ہیں کائنات میں واحد باپ بیٹا جن کو قرآن، جن کو اللہ ایک ایک کا نام لے گا، یا زکریا، یا یحییٰ، داؤد بھی نبی، سلیمان بھی نبی، اللہ نے داؤد سے تو بات کی ہے، سلیمان سے بات نہیں کی ہے، یوسف بھی نبی، یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، اسماعیل بھی نبی، اللہ تعالیٰ نے صرف ابراہیم علیہ السلام سے بات کی ہے، یعقوب علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل اور یعقوب اور یوسف علیہ السلام، ان میں سے کسی سے بات نہیں کی ہے، لیکن زکریا اور یحییٰ یہ دو باپ بیٹا ہیں، یہ دو نبی ہیں، اللہ دونوں سے بات کرتا ہے، یا زکریا اور یا یحییٰ، اتنے عالی شان نبی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ قرآن میں تذکرہ چھیڑا، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا یا زکریا۔ یہ پہلے سارا جو میں نے پڑھ کے سنایا یہ زکریا کی دعا ہے، میرے مولا میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، مجھے بیٹا دے جو میرا وارث بنے۔ اب آواز آئی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا قال رب انا یکون لی غلام، اے زکریا تجھے بیٹی کی بشارت ہو۔ زکریا بولے یا اللہ بیٹا ہوگا کیسے، ہوگا کیسے؟ وقد بلغنی الکبر کانت امراتی آخر وقد بلغت من الکبر عتیا، بیوی میری بانج، میں بوڑھا ہو گیا، بیٹا کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك الا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، کہا میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ فرمایا 3 دن تیری زبان بند کر دوں گا تو سمجھنا کہ ہم نے امانت کو تیری بیوی کے پیٹ میں منتقل کر دیا۔ 3 دن زبان بند، صبح اٹھے زبان بند، فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشيا، زبان بند ہوئی، مبارک آئی، بشارت آئی، بانج بیوی، بوڑھا خامن، وہ اللہ جو پانی کے قطرے پہ تجلی ڈال کے موتی بنا دیتا ہے، صدف میں ڈالا تو موتی بنایا، سانپ کے منہ میں ڈالا تو زہر بنایا، مکھی کے منہ میں ڈالا تو شہد بنایا، کیڑے کے منہ میں ڈالا تو ریشم بنایا، ہرن کے منہ میں ڈالا تو مشک کا نافہ بنایا، اور اس کو گائے کے منہ میں ڈالا تو دودھ بنایا، اور پودے کی جڑ میں ڈالا تو درخت بنایا، پھل بنایا، اسے گلاب کے پانی میں ڈالا تو اس کو سرخ رنگ دیا، اسے چمبیلی کو پانی پلایا تو اسے سفید رنگ دیا، اسے نرگس کو پانی پلایا تو اسے حسن بخشا، جمال بخشا، نزاکت بخشی، اسے سورج مکھی میں ڈالا تو اسے پیلا رنگ دیا، اسی پانی کو کریلے میں ڈالا تو اسے کڑوا کر دیا، اسی کو لیمو میں ڈالا تو اسے ترش کر دیا، اس کو انار میں ڈالا تو اسے کھٹا کر دیا، اسے آم میں ڈالا تو اسے میٹھا کر دیا، اسے امرود میں ڈالا تو اسے سفید کر دیا، اسے انگور میں ڈالا تو اس کو جھولیاں، اس کے گوشے بنا دیے، خوشے بنا دیے، اسے ناریل میں ڈالا تو 50 فٹ اونچائی پر لے گیا، اسے تربوز میں ڈالا تو سرخ رنگ دے دیا، اسے خربوزے میں ڈالا تو سفید رنگ دے دیا۔ ایک پانی پر اتنی شکلیں بنانے والا اللہ سب کچھ کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہے اللہ، ہم تو اللہ کو جانتے ہی نہیں نا کہ اللہ ہے کون، ہے اللہ ہی کوئی نہیں جانتے تو آگے دین پہ کیا چلیں گے؟ اور بھائی اور تو پردہ کرو، اور جو دل نہیں مانتا، ماحول نہیں ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں کہنے والا کون ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کہنے والا کون ہے۔ کہنے والے کا پتہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟
5 ہجری میں پردے کا حکم آیا، رات کو حکم آیا، کسی کو پتہ چلا کسی کو نہیں چلا۔ صبح کی نماز میں عورتیں آئیں نماز کے لیے پردے کے ساتھ، ایک عورت آئی بغیر پردے کے، تو ان سے کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا، یہ کیسے تم نے چھپ چھپ کے آ رہی ہو؟ وہ کہنے لگی تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ کہا رات کو اللہ نے پردے کا حکم دے دیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ نماز پڑھی، ایک بچے کو بھیجا، جاؤ بیٹا میرے گھر سے چادر لے کر آؤ۔ وہ چادر لے کر آئے، اس سے پردہ کر کے لپٹ کے سمٹ کے چھپ کر گھر پہنچی تو ان کی خامند بھی صحابی ہیں، کہنے لگے ایسی بھی کیا تکلف تھا، ایسا بھی کیا تکلف تھا، تمہیں تو پتہ ہی وہاں چلا تھا تو گھر آ کے پھر اپنا شروع کر دیتی۔ تو فرمایا پتہ چلنے کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی اللہ کی مرضی کے خلاف اٹھاؤں۔ پتہ چل گیا نا، تبھی ہماری عورتوں کو پتہ نہیں ہے، ہمارے مردوں کو پتہ نہیں۔ اب بھائی سود پہ کاروبار مت کرو، جی کاروبار ہی نہیں ہوتا، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کاروبار ہی نہیں ہوتا۔ اچھا پتہ ہی نہیں روکنے والا کون ہے؟ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ وہ اللہ ہے، اللہ رب ہے، رب 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 اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم اور كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ہماری مصیبت یہ ہے کہ اللہ کو نہیں پہچانا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کیا مطالبے کرتا ہے؟ اس اللہ کو نہیں پہچانا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اب بیٹا کو خطاب آ رہا ہے، یحییٰ میں نے تجھے اس ماں سے پیدا کیا جو جوانی میں بچہ نہ دے سکی، تجھے اس باپ کی پشت سے نکالا جو جوانی کی طاقت میں کچھ نہ کر سکا، آج تیرے رب نے ارادہ کیا وجود بخشا۔ چلو یہ تو مرد عورت ملے تو صحیح، یہ تو پاک بندی مریم جس نے غیر محرم کی پرچھائی کو بھی نہیں دیکھا، فرشتہ آتا ہے نظر ملاتا ہے، انسانی شکل ہے، وہ کہتی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ۔ وہ کہتے ہیں ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے۔ توبہ 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 توبہ، انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اکو بغیہ، میں بازاری عورت نہیں ہوں، اور بیٹا ہونے کا حلال راستہ ہے وہ میں نے اختیار نہیں کیا، حرام راستہ ہے وہ میں کر نہیں سکتی، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو علی هین، مریم مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹی، وہ سہمی، انہوں نے تسلی دی، ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، آستین کو یہاں سے پکڑا اور یوں پھونک ماری، آستین اور ہاتھ کے درمیان یہ پھونک پڑی 1 سیکنڈ میں، اسی سیکنڈ میں 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا، ساتھ ہی درد ہوا، ساتھ ہی پیدا ہو گیا۔ میرے بھائیو یہ امتحان کی جگہ ہے۔ یحییٰ اور زکریا جیسے اللہ نے آرس چر گئے زکریا اور گردن کٹ گئی، دھڑ سے جدا، سر اور دھڑ جدا ہو گیا۔ یہودی بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا کر لٹا کر چھری سے ذبح کروا دیا، جیسے بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو کیا زکریا بازی ہار گئے؟ کیا یحییٰ بازی ہار گئے؟ اللہ کی قسم وہ بازی جیت گئے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر دیا۔ وہ ہارے قتل اصحاب الحدود النار ذات الوقود، وہ ہارے جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، وہ ہارے جنہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا۔ حضرت حسین کا سر نیزے پہ چڑھا، وہ ہارے نہیں ہیں، وہ ناکام نہیں ہوئے، وہ ہار گئے، وہ کامیاب ہوئے ہیں، ناکام نہیں ہوئے ہیں۔ ناکامی نہیں، ناکامی اور چیز ہے، شکست اور چیز ہے۔ ہاں کامیابی اور چیز ہے، فتح اور چیز ہے۔ زکریا یحییٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، فتح نہیں پائی، شکست کھائی، ناکام نہیں ہوئے۔ حسین اپنی اولاد کے ساتھ
شکست کھائی، ناکام نہیں ہوئے، کامیاب ہو گئے۔ ابن زیاد اور شمر لعین یہ لوگ ناکام ہوئے، انہوں نے شکست نہ کھائی، یہ فتح یاب ہوئے، انہوں نے فتح پائی، لیکن یہ ناکام ہیں، انہوں نے شکست نہیں کھائی، پر یہ انہوں نے ناکامی کا منہ دیکھا۔ امام حسین کا سر بھی ابن زیاد کے سامنے لایا گیا اور اس نے چھڑی کو منہ پہ مارا تو زید ابن ارقم کھڑے ہو گئے، کہنے کے بدبخت یہ چھڑی ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ حضور کے ہونٹوں کو لگے ہوئے ایک دفعہ نہیں کتنے ہزاروں دفعہ دیکھا ہے، اپنے ہٹا لے چھڑی کو یہاں سے۔ اور ابن زیاد کہنے لگا میں نے آج تک ایسا حسن نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد بھی چہرہ آفتاب ہو، ماہتاب ہو، مسکراتا ہو، انہوں نے کہا میں نے آج تک ایسا حسن نہیں دیکھا۔ ایک یہ موت ہے، اسی دربار میں ابن زیاد کا کٹا ہوا سر بھی آ چکا ہے، مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر آیا ہوا ہے، مجمع کھڑا ہے، جاءت کا شور مچا، کوئی ادھر بھاگا، ایک سانپ پھنکارتا بل کھاتا ہوا آیا تیزی کے ساتھ، باریک سا سانپ، اور ابن زیاد کے ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر جدھر کو آیا تھا ادھر کو چلا گیا۔ یہ بھی موت ہے، وہ بھی موت ہے۔ خولا بن یزید سر لانے والا تھا، خولا سنان بن انس سر کاٹنے والا تھا، خولا بن یزید کو پکڑایا، وہ گھر آپ اپنے گھر میں آپ کا سر لے کر آیا تو اس بیوی سے کہنے لگا دنیا کے خزانے لایا ہوں، کہا کیا لائے ہو؟ کہا میں حسین کا سر لایا ہوں۔ کہا بدبخت، او بدبخت، تو اور میں کبھی ایک چھت کے نیچے اب کٹھے نہ ہو سکیں گے، تو رسول اللہ کے بیٹے کا سر لے کر آ کر کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کی سعادت لے کر آیا ہوں، میں تیرے اوپر حرام ہو گئی آج کے بعد۔ اور اٹھ کے دوسرے کمرے میں گئی اور پڑوسن کو بلایا میرے ساتھ سو۔ وہ پڑوسن کہتی ہیں کہ ساری رات ایک نور تھا جو آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا، ایک نور تھا جو آسمان کی طرف اٹھ رہا تھا۔ یہ بھی موت ہے، وہ بھی موت ہے۔ مر جانا کون سا آر ہے، کون سا میڑنا ہے، مر تو جائیں گے۔ کوئی اللہ پہ مرا تو ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا، کوئی دنیا فیکٹری دکان لذتوں چاہتوں شہوتوں پہ مرا تو میرے بھائیو اس کی زندگی بھی ناکام، اس کی موت بھی ناکام، اس کی قبر بھی حسرت، اس کا حشر بھی حسرت، اس کا اگلا بھی حسرت، اس کا پچھلا بھی حسرت۔ اللہ کے نام پر جینے والے مرنے والے ان کی زندگی کے نظام اور ہوتے ہیں، ان کی ترجیحات اور ہوتی ہیں، ان کی کامیابی ناکامی کے پیمانے اور ہوتے ہیں۔ وہ پیسے پہ نہیں تلتے، ان کو چیزوں کی چمک، مال کی کھنک نے انسانوں کو مسحور کر دیا، آنکھیں اندھی ہو گئیں، سوائے سونے کی چمک کے نظر نہیں آتا، کان بہرے ہو گئے، سوائے پیسے کی کھنک کے سنائی نہیں دیتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، جو اللہ کے امر پر سر جھکاتے ہیں اور اپنے آپ کو زیر و زبر کرنا تو منظور کرتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے۔ حملوا علی الاقشاب ونشروا بالمناشیر فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، فرما بردار بن کے مر جانا، فلاں کی بیٹی لائی جائے، فلاں کا بیٹا لایا جائے، یہ حشر کا سب سے خوفناک مرحلہ ہوگا جب فرشتے گردن میں ہاتھ ڈال کے لا رہے ہوں گے اللہ کے سامنے، ترازو کے سامنے۔ بول میری بندی آج کیا لے کر آئی ہے، بول میرا بندہ آج کیا لایا ہے۔ اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو کہے گا خذوہ، پکڑو، فغلوہ، جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، جہنم میں بھون دو، ثم فی سلسلہ، زنجیر لاؤ، زرعها کتنی لمبی، 70 ذراعا، اتنی لمبی لاؤ کہ نہ اس کا ایک سرا نظر آئے نہ دوسرا سرا نظر آئے، اس کے منہ میں ڈالو، پخانے کے راستے سے نکالو اور اس میں اس کو پروتے جاؤ، پھر اس کو جہنم میں لٹکا دیا جائے۔ ایک انجام یہ ہے، جب یہ فیصلہ ہوگا تو فرشتے بڑھیں گے اور مردوں کو یہاں سے پکڑیں گے، مجھے دیکھو یہاں سے، یہ منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، منہ میں نیچے والا جبڑا پکڑیں گے اور ایسے کھینچیں گے، سارا جبڑا باہر نکل آئے گا اور ایسے پلٹیاں کھاتا ہوا جائے گا، کہے گا رحم رحم رحم۔ فرشتے کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ عورتوں کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں گھسیٹیں گے، ویسے جائیں گی لڑکتی، کہیں گی رحم 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 رحم، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں۔ یہ بھی ایک انجام ہے۔ ایک دوسرا بھی انجام ہے، جہاں اللہ نیکیوں کو تول رہا ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ اعلان کر رہا ہے آؤ بھائی جنت کا جوڑا لاؤ، لایا گیا،
پہناؤ، کتنا؟ 1 2 10 نہیں، 100 جوڑے پہناؤ۔ کون سے؟ یلبسون ثیابا خضرا، جنت کا ریشم پہناؤ۔ زیور بھی لاؤ بھائی، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی۔ مرد پہ سونا حرام ہے، مرد پہ ریشم حرام ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں تمہیں پہنائے گا۔ اور بتاؤں، مزے کی بات بتاؤں، مرد بھی بیٹھے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا جنت میں مردوں کو زیور عورتوں سے زیادہ خوبصورت لگے گا۔ اللہ تمہیں سونے کے کنگن، اس ہاتھ میں بھی ایسا، اور یہ سونے کی زنجیریں مت گلے میں ڈالو، یہ سونے کی انگوٹھیاں مت ٹھمکاؤ۔ جو دنیا میں سونا پہنے گا جنت میں نہیں پہن سکتا، جو دنیا میں ریشم پہنے گا جنت میں نہیں پہن سکتا، جو دنیا میں شراب پیے گا جنت میں شراب نہیں پی سکتا۔ اس کے لیے گندا پانی ہے جہنم کے گٹر کا، جہنم کی آگ کا کھولتا پانی ہے جو شرابی کے منہ میں ڈالا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو اس کے حکموں پہ لگا دو، سودا اللہ کرنے والا ہے، اللہ تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، لباس پہناؤ، کپڑے پہناؤ، تاج سجاؤ ہیں، اور ان کا حسن بڑھاؤ، قد بڑھاؤ۔ گئی 5 فٹ کی، گیا 6 فٹ کا، لوٹ کے کیسے آئی؟ 60 ہاتھ، 130 فٹ لمبائی پر، 130 فٹ لمبائی اما حوا کی تھی، باب آدم کی تھی، انہی قدوں پر اللہ لوٹا دے گا۔ مرد بھی 60 ہاتھ، عورت بھی 60 ہاتھ، سر کے بال چوٹی سے پاؤں کی ایڑی تک لہرا رہے ہوں گے، ان میں موتی جڑ دیے جائیں گے، ہیرے لگا دیے جائیں گے، جواہرات اور یاقوت اور لال زمرد سے ان کو سجا دیا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ عورت کو لباس پہنائے گا، 3 میل کے دائرے میں وہ لباس گھوم رہا ہوگا، 3 میل کے دائرے میں گھوم رہا ہوگا۔ اتنا بڑا لباس اٹھانے کی طاقت کہاں سے آئے گی؟ جنت کے لباس کو نور سے نکالا جائے گا، نور کا دھاگا بنایا جائے گا۔ نور کا وزن نہیں ہوتا، نور بے وزن چیز ہے، تو اللہ جنت کا لباس بنائے گا نور سے، اس نور سے بنائے گا دھاگا، دھاگے سے بنائے گا تانا اور بانا، اس پر لگائے گا، ڈالے گا پرنٹ کو، اپنے امر سے، اپنے کن سے، اپنے علم سے، اپنی تقدیر سے، اپنی تصویر سے، پھر وہ پہنائے گا، پھر اس سے سجائے گا، پھر تمہارے چہروں کو ایسا چمکدار کرے گا کہ جدھر ان کا منہ ہوگا ادھر روشنیاں پھیلتی چلی جائیں گی، اور سارے لوگ ینقلب الی اہلہ مسرورا، یہ دوڑتا بھاگتا خوش میدان معاشر کو لوٹ کر نعرہ لگائے گا، ہا مقرؤ کتابیا، آ جاؤ میرا پیپر پڑھ لو، میں پاس ہو گیا۔ یہ ایک زندگی ہے، اس زندگی کو میرے بھائیوں اور بہنوں سیکھو، مرنے سے پہلے سیکھو۔ یہ زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یہ ان کے قدموں سے ملے گی، آپ کے در سے ملے گی۔ جنت کی چابی اللہ نے اپنے نبی کو پکڑائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اوتیت المثانیہ مکان التورات، مجھے اللہ نے وہ قرآن دیا ہے کہ سورت فاتحہ پوری تورات کے بدلے میں سورت فاتحہ مل گئی، والمائدہ مکان الانجیل، پوری انجیل کے بدلے میں سورت مائدہ مل گئی، والحوامیم مکان الزبور، پوری زبور کے بدلے میں حامیم کی 7 صورتیں مل گئیں، وفضلت بالمفصلات، باقی قرآن کے ذریعے سے میرا مرتبہ بلند کیا گیا، اور وأوتیت خواتیم سورۃ البقرہ وکانت من کنوز العرش فخصصت بها دون الانبیاء، پھر میرے اللہ نے مجھے سورۃ بقرہ کا آخر عطا فرمایا جو اللہ کے خزانوں میں تھا، اور اللہ نے خاص طور پر مجھے عطا فرمایا۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں تم دیکھو گے کہ انا خطیب الناس اذا انصتوا، لوگ چپ ہوں گے میں خطیب ہوں گا، لوگ پیچھے ہوں گے میں آگے ہوں گا، لوگ پریشان ہوں گے میں تسلیاں دوں گا، لوگوں کے پاؤں جکڑ دیے جائیں گے میں شفاعت کروں گا، لوگ نا امید میں ڈوب جائیں گے میں ان کو جنت کی خوشخبریاں دوں گا۔ الیہ مفاتیح الجنہ، آج تم دیکھو گے جنت کی چابی تمہارے محبوب نبی کے ہاتھ میں ہوگی۔ الیہ لواء الحمد، تم دیکھو گے کہ اللہ کا جھنڈا میرے سر پہ لہرا رہا ہوگا۔ کل جمیع ان آدم وجمیع الانبیاء من ولد آدم تحت لوائی، کل الناس تحت لوائی آدم ومن سواہ، تم دیکھو گے آدم کی ساری نسل، اور تم دیکھو گے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے سارے نبی اور سارے انسان اس دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میرے اوپر اللہ کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا، اور میرے چاروں طرف 1000 جنت کے نوکر کھڑے ہوں گے جو کمر بند چاقو چوبند مقام محمود پہ مسند نشین ہوں گے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، این الامت الامیۃ و نبیھا، ان پڑھ امت کہاں ہے، اس کا نبی کہاں ہے، ان پڑھ امت کہاں، اس کا نبی کہاں؟ تو کیا ہوگا؟ ٹریفک بلاک کر دی جائے گی، راستے صاف کر دیے جائیں گے۔ یہ تمہارا وزیر آ رہا ہے نا، تو وہ سڑکیں صاف ہو رہی ہیں اور بینر لگے ہوئے ہیں، کیسے احمق لوگ ہیں، کیا کیا بینر لگاتے ہیں، یہی پیسہ غریبوں کو دیتے کوئی کام تو بن جاتا،
پتہ نہیں یہ قدم بڑھاؤ ہوتا کس کے ساتھ ہے؟ قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ ماں بھائی ہم سیاست میں پڑھتے نہیں، ویسے میرا دل دکھا، یہ اتنے بینر دیکھ دیکھ کر میں کہ یہ پیسے کسی غریبوں کو دے دیتے۔ کیا مصیبتوں کا جہان ہے، کیا پستی ہے، اللہ ہی ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ تو میرے بھائیوں ٹریفک بلاک ہو جائے گی، راستے کھول دیے جائیں گے اور ساری امت کو باہر لایا جائے گا اور اس کے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ ساری امت کے مرد عورت کے ہاتھ کونیوں تک روشن ہوں گے، پاؤں ٹخنوں تک روشن ہوں گے اور چہرہ سارا یہ گول ٹکڑا چہرے کا روشن ہوگا۔ کس وجہ سے؟ وضو کرنے کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ جن عورتوں نے نماز نہ پڑھی اور موت آ گئی، جن مردوں نے نماز نہ پڑھی اور موت آ گئی، یہ اس دن حضور کی امت میں کھڑا ہونے کے قابل نہ رہیں گے، کیونکہ ان کے چہرے تاریک ہوں گے، ان کے چہرے روشن نہ ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچانوں گا قیامت کے دن ان کے وضو والے اعضاء و جوارح کو دیکھ کر، کہ میں دیکھوں گا میرے جن بیٹے بیٹیوں نے وضو کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، تو ان کے چہرے بھی روشن، ہاتھ کونیوں تک، پاؤں ٹخنوں تک روشن ہو گئے، مجھے فوراً پتہ چلے گا میرا امتی ہے، میری امت کی بیٹی ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ، دروازے کھل جائیں گے، راستے کھل جائیں گے اور یہ امت چلے گی، ایک اونچے مقام پر کھڑی ہوگی، آگے اس کا نبی ہوگا، پیچھے یہ امت ہوگی، باقی سارے لوگ نیچے اور یہ امت سٹیج پر، باقی سب نیچے اور یہ امت سٹیج پر، یہ امت ممبر پر۔ نیچے والے سارے لوگ کہیں گے کاش ہم بھی اس امت میں ہوتے، کاش ہم بھی اس امت میں ہوتے۔ آپ نے کہا جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہے، میرے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ چلا جاؤں۔ آج کی عزت دیکھو، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی عزت دیکھو۔ آپ نے فرمایا میرا حوض سب سے بڑا حوض ہے، میرا حوض سب سے بڑا حوض ہے جس کا پانی شہد سے میٹھا، دودھ سے سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ ایک کنارے پہ ابو بکر، دوسرے پہ عمر، تیسرے پہ عثمان، چوتھے پہ علی، ان کے ہاتھوں میں جام ہیں اور یہ آنے والی امت کو پلا رہے ہیں۔ کچھ پینے والے آئیں گے، کچھ پینے والیاں آئیں گی، تو ان کے لیے اللہ کا نبی فرمائے گا پیچھے ہٹو، انہیں میں نے خود پلانا ہے۔ انہیں اللہ کا نبی خود بھر کے پلائے گا، انہیں اللہ کا نبی خود بھر کے پل، لے میری بیٹی میرے ہاتھ سے پی، لے میرا بیٹا میرے ہاتھ سے پی۔ ہاں اس نبی کے احسان مانو جو تمہیں نہ زندہ بھولا، نہ مر کے بھولا، نہ مرنے کے بعد بھولا۔ موت سے ایک ہفتہ پہلے آپ نے فرمایا، صحابہ اکٹھے ہوئے تو آپ ان کو دیکھ کے رونے لگے۔ آپ نے کہا میرا تمہیں سلام ہو، جانے کا وقت آ چکا ہے، اللہ تمہارا حافظ ہو، ساتھی ہو، ناصر ہو، وکیل ہو، کفیل ہو، مدد کرے، عزت دے، اونچا کرے۔ لمبی دعا مانگی آپ نے، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں سلام کہہ کے جا رہا ہوں اور سنو تمہیں امانت دے رہا ہوں، میرے بعد جو میری امت ہے انہیں بھی کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا سنو قیامت تک جو میری امت آئے، ایک نسل اگلی امت کو میرا سلام کہتی رہے کہ تمہارا نبی تمہیں سلام کہہ گیا تھا۔ تو ابن مسعود کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کو کون غسل دے گا، آپ کو غسل کون دے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے، میرے اہل بیت میرا کفن پہنائیں گے، میرے اہل بیت مجھے قبر میں اتاریں گے۔ یا رسول اللہ آپ کا جنازہ کون پڑھے گا؟ آپ نے فرمایا تم مجھے نہلا کے، غسل دے کے، کفن پہنا کے چھوڑ دینا، سب باہر چلے جانا، پہلے میرا دوست جبریل آئے گا، میکائیل آئے گا، پہلے وہ میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر عرش کے فرشتے ملائے اعلیٰ آئیں گے، پھر وہ میرا جنازہ پڑھیں گے، پھر ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر وہ میرا جنازہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد تم مرد آنا، پھر عورتیں آنا، پھر بچے آنا۔ آپ کے لیے کوئی ایسے جنازہ نہیں ہو جیسے ہمارا ہوتا، آگے امام پیچھے مقتدی، لوگ آتے تھے جتنے کمرے میں کھڑے ہو سکتے تھے وہاں پہ درود و سلام پڑھتے تھے، نکل جاتے تھے۔ آپ کے آخری وقت ہے جہاں حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر سر رکھا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی اللہ نے مجھے عزت بخشی کہ اللہ کے نبی کی روح میرے سینے پر قبض ہوئی، اور اللہ نے مجھے عزت بخشی کہ آخری چیز جو میرے نبی کے منہ میں گئی ہے وہ میرے منہ سے چبایا ہوا مسواک تھا جو آپ نے کیا۔ آپ اما عائشہ کے منہ کا لعاب آپ کے ہمارے نبی کے منہ میں تھا، آخری عمل آپ نے مسواک کیا ہے۔ آپ مسواک سے فارغ ہوئے، ملک الموت جبرائیل ایک اور فرشتہ، دو فرشتے اندر، ملک الموت باہر۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، آپ اجازت دیں گے تو وہ اندر آئے گا، ویسے آ نہیں سکتا۔ آپ نے کہا اجازت ہے۔ ملک الموت اندر آئی، اجازت لے کر، وہ کیسا اونچا نبی ہوگا، کیسا عالی شان ہوگا، ہم اسی کے طریقے چھوڑ دیں، اسی کی سنتوں کو ذبح کر دیں۔ فاطمہ کی شادی کی ہوئی تھی، کوئی مہندی رچائی گئی تھی، کوئی مہندی مائیاں کا کھیل ہوا تھا، کوئی مہندی کی موم بتیاں ناچ گانا ہوا تھا،
کیا ستم ہے میرے بھائیوں بہنوں، میں ان بہنوں کو کیسے سمجھاؤں؟ نمازی نیک گھروں میں بھی مہندی رچائی جا رہی ہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے، کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ یہ ساری رسم تو عورتیں کرتی ہیں، مردوں کو بھی کھینچ لیا ہے۔ یہ اسراف نہیں ہے، تبذیر ہے، اس پیسے کا حساب ہوگا۔ فاطمہ جیسی شادی، فاطمہ جیسی دلہن ہو، علی جیسا دلہا ہو، ایسا جوڑا کوئی پیش کر سکتا ہے نبیوں کے بعد؟ نبیوں کے بعد ایسا کوئی جوڑا پیش کر سکتا ہے؟ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، سوری جنت جگمگ جگمگ کر جائے گی، تو جنتی کہیں گے فرشتوں سے بھائی یہ نور کیسا ہے، یہ نور کیسا جو جنت میں بچھا گیا؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے تھے، کسی بات پہ دونوں ہنسے ہیں، ان کے دانتوں کا نور ہے جس نے جنت کو بھی روشن کر دیا ہے۔ او محبت کرو اپنے محبوب کے ساتھ، جبھی تو اس کے طریقوں سے محبت کر پاؤ گے۔ اگر اس سے محبت نہیں ہوگی تو اس کے طریقے ایسے ہی ذبح کرو گے۔ یہ دکاندار دکان میں جھوٹ بول کے، سود پہ چل کے، وہ ملازم پیشہ رشوت پہ چل، عورتیں بے پردگی کے ساتھ، مہندی کے ساتھ، غیبت کے ساتھ، ہر جگہ تو جنازے پڑے ہیں میرے محبوب کی سنتوں کے طریقوں کے۔ ایسی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار بنے، ایسی بیٹی جو سرداروں کی ماں بنے، جنت کے سرداروں کی ماں بنے۔ بتاؤں اس کی بارات کیسے گئی تھی؟ مسجد میں نکاح ہوا، 2 مہینے کے بعد حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ رخصتی ہو جا، کہا ہو جائے۔ مغرب کی نماز پڑھ کے آئے، فاطمہ فرماتی میں گھر میں کام کر رہی ہوں تو میرے کان میں آواز پڑی ام ایمن کو بلایا جائے۔ ام ایمن آ گئی اور دوسری کان میں آواز پڑی ام ایمن فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آ جاؤ اور اسے کہو عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرے۔ 2 جہان کے سردار کی سردار بیٹی، سرداروں کی ماں، سرداروں کی بیوی۔ آپ نے کہا ایک صحابی سے من سید العرب، عرب کا سردار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہیں؟ کہا نہیں، سید العرب علی، عرب کا سردار علی ہے، میں تو کل کائنات کا سردار ہوں، میں کل کائنات کا سردار، علی عرب کا سردار۔ بیوی جنت کی خواتین کی سردار، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار۔ سنو بھائی بارات جا رہی ہے، بھائی آؤ بھائی دیکھو بارات جا رہی ہے۔ کیسی جا رہی ہے؟ ام ایمن کے ساتھ فاطمہ اپنے قدموں پہ چل کے جا رہی ہے۔ نہ باجا، نہ گاجا، نہ توا، نہ پرات، نہ مراسی، نہ بھانڈ، نہ ڈھول، نہ ڈھمکا، نہ گھوڑا، نہ اونٹ، نہ خچر، نہ بیل۔ باپ ساتھ چھوڑنے نہیں گئے، یہ قصدن کیا کہ غریب سے غریب بھی اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کر سکے، اور جان بوجھ کے کیا؟ ورنہ ہم کہتے ہیں علی جاؤ 2-4 معززین کو بلا کے لاؤ اور میری بیٹی کو لے کے جاؤ۔ ہائے آپ نے اتنی سادگی کی، اس کے بعد یہ ہو رہا ہے اگر آپ تکلف کرتے تو پھر یہ کیا حال کرتے؟ فاطمہ کی بارات جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے؟ ام ایمن اور فاطمہ مل کے جا رہی ہیں۔ دروازے پہ دستک دی، دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ نے، باہر نکل کے دیکھا تو ہکے بکے حیران، یہ کیا ہوا؟ کہا یہ تمہاری امان ہے؟ اور آپ نے کہا میں عشاء پڑھ کے آؤں گا، میرا انتظار کرو۔ عشاء پڑھ کے آپ پہنچ گئے، پانی منگوایا پیالے میں، اس پہ دم کیا، پھر ایسے یہ 5 انگلیاں ڈال، میں گلاس میں جیسے ڈالی، پھر آپ نے ایسے چھینٹے مارے حضرت علی کے سینے پر، پھر ڈال کے ایسے چھینٹے مارے حضرت فاطمہ کے سینے پر، پھر فرمایا منہ پھیرو، تو دونوں نے منہ پھیرا، پھر آپ نے ایسے پانی میں ہاتھ ڈال کر ایسے چھینٹے مارے حضرت علی کی کمر پر، پھر ایسے اپنے انگلیوں کو پانی میں تر کر کے پھر چھینٹے مارے حضرت فاطمہ کی کمر پر، کہا جاؤ اللہ کے نام پر برکت دے ہوگی۔ شادی ہو گئی۔ تو کیا یہ اگر سارے مالدار ایسی شادیاں کریں تو کتنا پیسہ بچ جائے گا جس سے آپ لوگ غریبوں کی شادیاں کر سکتے ہیں؟ غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی ہیں، غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی۔ ہمارا دیہاتی مولانا پہلے آج سے کوئی 8-10 سال پہلے کوئی میرے پاس آتا جی بیٹی کی شادی کر، دھیٹ اور نہیں میاں جی، دھیٹ اور نہیں، اب تم کتنے چاہیے دن؟ وہ جی 10,000 نال میرا کم ہو جائے گا، 10,000 میں کم ہو جائے گا۔ اب مہنگائی ہو گئی ہے، ابھی پرسوں ترسوں کی بات ہے، ہمارے گاؤں کا ایک آدمی ریونڈ پہنچ گا میرے پاس، وہ جی دھیٹ اور نہیں، میں کہا کتنے نال گزارا ہو جائے گا جی؟ پتہ نہیں، کہ جی 20,000 نال میرا کم بن جاسی، 20,000 نال میرا کم بن جاسی۔ 20,000 پہ غریب آدمی خوش ہو کے چلا گیا کہ میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ مالدار کی بیٹی کی پہلی رات کا جوڑا 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے، جس میں 5 بیٹیاں غریب کی ذبح ہو کے پڑی ہوتی ہیں۔ 2.5 لاکھ کا جوڑا ایک پہلی رات کا، کیا اللہ نہیں پوچھے گا؟ اس کا حساب نہیں ہوگا؟
ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا میں نے 50,000 کا جوڑا سلوایا، سارے مجھے تانے دیتے رہے تو نے اتنا سستا سلوایا، تو اتنا مالدار ہے، تو نے اتنا سستا سلوایا۔ ہائے 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 ہائے، کس سے جفا کر بیٹھے، جو دیکھو موت پر بھی تمہارے فکر میں لگا ہوا ہے، تمہیں سلام پیش کر رہا ہے، اور موت پہ وقت کیا کر رہا ہے؟ ملک الموت اندر آئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھ سے کہا تھا اجازت لے کے جانا، آج تک میں نے یہ کام کبھی کیا نہیں، اجازت لینے والا آپ ہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا اجازت لے کے جانا، اور یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے پہلا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، ورنہ رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے کہا میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ ایسے آنکھوں سے اشارہ کیا، تو کیا کہتا ہے؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔